السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے نوجوانوں، طبیعت پریشان ہے، بے چین ہے، پورے جسم میں ایک خاص قسم کی بے کلی اور پریشانی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کچھ عجیب سی چیز واقع نہ ہو جائے، جو ہمارے تصور میں نہیں آ رہی ہو، جو ہماری سوچ و فکر سے آگے کی بات ہو۔ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ کہ دنیا میں انسرٹینٹی یہ غیر یقینی حالت ہر جگہ پائی جاتی ہے۔ اب دیکھیں، برطانیہ جیسا پرسکون ملک، لاف الملک، جہاں قانون کی بڑی عملداری ہے، لوگ وہاں کے بڑے تہذیب یافتہ ہیں، انہوں نے اپنے اخلاق کی بنیاد پر پوری دنیا پہ حکومت کی تھی۔ جب ان کے اخلاق گرے تو سکڑ کے واپس اپنے جزیرے میں بند ہو گئے۔ ایک یہ جزیرہ آسٹریلیا کا ہے، وہ بھی ان کی حکومت ہے۔ لیکن بہرحال آسٹریلیا میں بھی آج سے 2-3 سال پہلے واقعہ پیش آیا تھا، آپس میں فسادات کا، تعصبات کا، ایک مذہب سے دوسرے مذہب کی بیزاری کا۔ اب یہ دیکھیں، اس میں برطانیہ کا تو کوئی قصور نہیں آتا نظر، لیکن سازشی لوگ کیسے ہوتے ہیں، کس خوبصورتی سے انہوں نے اپنا کام کیا کہ 2-3 بیچاری خوبصورت بچیوں کو ایک خاص اپنے ایجنٹ کے ہاتھ سے نشانہ بنوایا اور مشہور کر دیا کہ یہ مسلمان نے کیا ہے۔ بس یہ کافی تھا، آگ لگ گئی۔ اب سنبھالے سے نہیں سنبھل رہی بات، وہ کہ حکومت کو بھی پتہ لگ گیا کہ یہ سازش ہوئی ہے، لیکن اب کیا کرے کہ عوام کے اندر یہ ایک فتنہ پھیل گیا کہ یہ مسلمانوں نے کی ہے۔ بس تو یہ چیز کہیں بھی کسی وقت بھی ایک سازش کا شکار معاشرہ ہو سکتا ہے۔ تو مثلا کسی بھی غیر مذہب کے لیے دوسرے مذہب والے کوئی نہ کوئی جھگڑے کا سبب بنا سکتے ہیں اگر چاہیں تو۔ اخلاق تو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اخلاق تو یہ کہتا ہے کہ سب انسان ایک جیسے ہیں، رنگ و نسل سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اشرف المخلوق ایک انسان سے پیدا ہوئی ہے اور اس کے تمام مفادات ایک جیسے ہیں، اس کی ضروریات ایک جیسی ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مرد عورت دنیا کے ہر جگہ ایک ہی قسم کے پائے جاتے ہیں، رنگ سے اور قد سے اور کسی اور چیز سے فرق نہیں پڑتا۔ انسان میں مرد ایک طرح سے ہے، عورت ایک طرح سے ہے۔ عورت کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں اور مرد جو ہے نا گھر کی اور باہر کی رکھوالی کرتا ہے۔ یہ ایک کانسٹیٹیوشن ہے ہیومن بینگز کا، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آگے چلا رہے ہیں۔ تو میں نے شروع کی تھی کہ یہ کچھ عجیب سی بے کلی سی طبیعت میں ہے، ایسا لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ اللہ رحم و کرم کرے۔ اپنے نوجوانوں کو میں اس لیے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ انہی کو اس دنیا کو آگے لے کے چلنا ہے، اس انسانیت کی بہتری کے لیے انہوں نے کام کرنا ہے۔ تو یہ دیکھ لیں کہ جہاں جہاں نوجوان ہیں وہاں ہوشیار ہو جائیں اور برطانیہ کے واقعے سے، بریٹین کے واقعے سے سبق لیں کہ کوئی ہماری صفوں میں ایسا کوئی گندا آدمی، کوئی گندا عنصر تو شامل نہیں ہو گیا، کوئی ایسی باتیں تو نہیں پیدا ہو رہی جس سے ہمارے درمیان رہتے ہوئے بین المذہب کسی مذہب کے خلاف نفرت پیدا کی جا رہی ہو، آپس میں کالے گورے کا فساد پیدا کیا جا رہا ہو، یہ بس وطن اور غیر وطنی لوگوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہو۔ یہ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ یہ سب جو تفریقیں ہیں نا کہ یہ پاکستان کا ہے، یہ ہندوستان کا ہے، یہ انگلستان کا ہے، یہ برطانیہ کا ہے، یہ امریکہ کا ہے،
بس صرف رہائش اور مختلف جگہوں پہ رہنے کی وجہ سے وہ جگہیں ان کا وطن بن گئی ہیں، باقی انسان ایک ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے اپنے نوجوانوں سے کہ ذرا پلیز ہوشیار ہو جائیں اور ادھر ادھر چل پھر کر دیکھتے رہیں اور چوکنا رہیں، کوئی آدمی ایسی کوئی واردات نہ کر جائے جیسی واردات کے برطانیہ میں ہوئی۔ برطانیہ کی واردات سے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ کسی وقت بھی کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے برننگ پوائنٹس میں بتا دوں، ہندوستان ہے، وہاں مسلم اور ہندو فساد پیدا ہو جائیں۔ امریکہ ہے جہاں پر یہ فساد کالے گورے اور پلس ہندو مسلمان اور عیسائی اور اس طرح سے کئی قسم کی سیکٹ ہیں، جس میں امریکہ ایک برننگ پوائنٹ ہے جہاں پر یہ فساد پھیلایا جا سکتا ہے۔ ہندوستان ایسا بھی ملک ہے جہاں فساد پھیلایا جا سکتا ہے۔ سمجھ صاحب، یہ 3-4 برننگ پوائنٹس ہیں، تو یہاں کے رہنے والے ضرور خیال کر لیں کہ ہمارے درمیان میں کوئی کالی بھیڑ تو نہیں گھسی ہوئی۔ پھر اپنے اخبارات پہ اور رسائل پہ اور مضامین پہ ایڈیٹوریل پہ دھیان دے لیں کہ اس میں نفرت انگیز مواد تو نہیں چھپ رہا، جیسے برطانیہ میں اس قسم کا نفرت انگیز مواد چھپ رہا تھا کافی دن سے، اور پھر جلتی پہ تیل ڈالنے والی بات ہو گئی، وہ مسئلہ ہو گیا، اس سے اب وہ سنبھالے نہیں سنبھل رہا، کیونکہ پہلے سے بس ذہن بن گئے تھے مخالفت میں۔ اخبارات نے بیج بو دیا تھا، پھر اوپر سے کام دکھا دیا کام دکھانے والے نے۔ بس میرے کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ ہوشیار ہو جائیں، اپنے چاروں طرف دھیان دیں کہ کہیں کوئی کالی بھیڑ تو یہ کام نہیں کر رہی۔ اخبارات پہ نگاہ رکھیں، ان اخبارات میں کوئی نفرت کا مضمون تو نہیں چھپ رہا، کہیں سیکٹ کے اوپر بات تو نہیں ہو رہی، کہیں مذہب کی بنیاد بنا کر نفرتوں کے بیچ بویا نہیں جا رہا، صاحب کہیں طبقاتی کشمکش پیدا کرنے کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ سازشیں بہت ہو رہی ہیں۔ یہ جو جنگ چھڑی ہوئی ہے، یہ جنگ چھیڑی ہوئی ہے فلسطین میں، اب یہ بڑی خطرناک معاملہ اختیار کر گیا ہے یوکرین کی۔ اب ہارنے والا ہر چیز حرکت ہر حربہ اختیار کرے گا، سمجھ صاحب، جو سپر پاور ہے اس کی سپر پاوری ختم ہونے والی ہوگی تو وہ کسی اور طرح سے جھگڑے پیدا کرے گا۔ غرض یہ انسان کی فطرت ہے، انسان ہمیشہ یہی کرتا رہا ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے یہی درخواست کروں گا کہ ہر طریقے سے ویجیلنٹ ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں، اور اپنے معاشرے کو اور اخبارات کے ذریعے، ٹی وی کے پروگراموں کے ذریعے، دوسرے کے ذریعے ان پر نگاہ رکھیں اور محبت اور عاشقی کی باتیں پھیلائیں اخبارات کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے۔ بس یہ آپ کا کام ہے، مضامین وغیرہ، تو پھر اس سے محبتیں بڑھیں گی، گھٹیں گی نہیں۔ آج کی بات اسی بات پہ ختم کرتا ہوں۔